کا خالصاً ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. سب سے پہلے ہم نے نیت کے اخلاص کی دعا پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد صرف اور صرف قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور صرف اس کو سیکھ کے رکھ نہیں لینا. یہ کوئی صرف ہماری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے عملوں کے اندر انشاءاللہ چینج لے کر آئیں گے. اب کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے کیونکہ ہم تو ہر سال کمپلیٹ قرآن مجید مکمل کرتے ہوتے ہیں کور ٹو کور الحمدللہ، مگر اس دفعہ آپ نے صرف سورہ الکہف کو سلیکٹ کر لیا ہے اور ہم صرف ایک سورہ پڑھیں گے. تو آپ بلیو کیجئے کہ چند دنوں میں جتنا میں نے اس کو سمجھنے کی اور اس کے لیے کوشش کی ہے کچھ مٹیریل اکٹھے کرنے کے لیے، تو ہم سالوں بھی بیٹھے رہنا تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے کہ اس کتاب میں کہ اس ایک پورشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے سبق رکھے ہوئے، ہمارے لیے اتنے لیسنز ہیں. ہم ایک ایک لفظ ایک ایک آیت پہ رکیں گے اور ایک ایک ورڈ پہ غور کریں گے اور پھر اس کے تناظر میں ہم خود کو چیک کریں گے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. کیا جو میں پڑھ رہی ہوں میری پریکٹسز میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہے. انشاءاللہ آج ہی میں دعا کر کے اٹھوں گی کہ میں اس کو اپنی پریکٹسز میں لے کر آؤں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب وہ عملوں میں ڈھلے گا. اگر وہ صرف ڈگری کی فارم میں یا کتابوں کی فارم میں پڑھا رہے گا تو پھر وہ بینیفیشل نہیں ہوگا ہمارے لیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. پھر تبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، حفاظ ہیں، مگر کیا ہے جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ہماری روڈس کی کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں، بے صبری، جھگڑے، لڑائیاں، بدتمیزیاں. اپنے گھروں کا حال ہم دیکھ لیں، بہن بھائی سے نہیں مل رہا، ماں باپ سے جھگڑے چل رہے ہیں، رشتہ داروں کو ہم تو ان سے ملتے نہیں، ہم تو انہیں پسند ہی نہیں کرتے. یہ پرابلمس کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں؟ یہ یہیں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا تو چلو پڑھ تو ہم پھر بہت لیتے ہیں، سمجھنا چھوڑ دیا. پھر جب ہم نے سمجھا نہیں پھر عملوں میں بھی نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور قرآن مجید کا حق جو ہم ادا نہیں کرتے آگے پہنچانے والا، بس پڑھ کے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اسی کو ہی ہم نے سمجھا کہ جی میں تو پرفیکٹ پڑھ لیتی ہوں، جی ہمیں تو بہت کچھ آتا، ہمیں کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرے، ٹھیک ہے. تو دین کا علم جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک سمندر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا سمندر کا بینک یعنی کہ بیس ہے وہ صرف ابھی 1% ہم نے ایکسپلور کی ہے. کتنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے، جسٹ 1%. اسی طرح ہی قرآن مجید بھی ہے، اس کو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا کر ہمارے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ جیسے جیسے حالات واقعات بدلتے جائیں گے، جو سچویشن آج ہے آج سے 10 سال پہلے تھی نہیں، جو فتنے آج کل ہیں یا جو پریشانیاں آج کل ہم فیس کر رہے ہیں کیا آج سے 15 سال 10 سال پہلے تھی؟ نہیں تھی، ایسی بات ہے. مگر قرآن مجید واحد ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور کے حساب سے فٹ ان ہو جاتی، آپ کو اس کے حساب سے مولڈ کر لیتی ہے، اور آپ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو اس میں سے نئے نئے موتی خزانے، جیسے سمندر کے اندر جتنی دفعہ بھی جاتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، جیسے نیشنل جیوگرافک پہ پروگرامز دیکھتے ہیں تو جتنی دفعہ بھی دیکھیں آپ کو مچھلیوں کی نئی قسمیں نظر آئیں. ایسا ہے جتنی دفعہ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں لو یہ تو میں نے پہلے کبھی دیکھی، یہ کہاں سے نکلے. تو اسی طرح ہی معاملہ قرآن میں وہ تو پھر ایک لمیٹڈ نمبر میں اللہ نے پیدا کی ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو آج سے الحمدللہ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم جتنا پورشن بھی قرآن مجید کا پڑھیں گے، چاہے ہم ایک آیت پڑھیں، چاہے ہم 2 آیتیں پڑھیں، چاہے ہم 5 پڑھیں، چاہے ایک سورہ پڑھیں، مگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. اور جب ہم اس کو سمجھ لیں گے پھر اس کو ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں گے. پھر جب ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی لوگوں تک بھی پہنچانے والے بن جائیں گے اور بتائیں گے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے ہمیں. حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے میل اور فیمیل، ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی مرد صرف پڑھیں گے اور عورتیں آرام کریں گی گھر پہ، یا وہ بس صرف کھانا بنائیں گی اور بچوں کو دیکھیں گی، ایسی بات نہیں ہے. کلو سب کے سب جو ہے وہ علم حاصل کریں گے. اٹس کمپلسری فار آل آف اس. جیسے اسکول جاتے ہیں تو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارا کمپلسری سبجیکٹ ہے. پھر اس کے بعد
اور کیا ہم پڑھتے ہیں حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین لگوں، میرا گھر بہترین ہو، میرے بچے بہترین ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو. چاہتے ہیں ہم سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کرائٹیریا دے دیا کہ اگر تم پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو، دونوں ویز میں یو آر دا بیسٹ. ٹھیک ہے. تو اس کام کو کچھ ہلکا نہ لیا جائے، اس کام کو چھوٹا نہ لیا جائے، اس کام کو یہ فور گرانٹیڈ نہ لیا جائے کہ بس ٹھیک ہے کوئی پڑھا رہا ہے پڑھاتا رہے، ہمیں اس سے کیا. ہم پڑھیں یا پڑھائیں، دونوں ویز میں ہم لوگ جو ہے وہ پسندیدہ لوگوں میں انشاءاللہ اللہ کے ہاں شامل ہونے والے. پھر کچھ اور مختلف احادیث کو ہم دیکھتے ہیں. مشکات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ 2-3 احادیث ہیں، ان کا میں آپ کو مکسچر بتا رہی ہوں. یہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیسی کیسی رحمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتارتے ہیں. ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس ان کا تذکرہ کرتے ہیں. کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہماری یہ محفل جو ہے وہ فرشتوں نے گھیری ہوئی. اور طالب علم کی ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی. تو بائی دا اینڈ آف دا کلاس آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. ہر ایک کا آنا، جس نے جو ایفرٹ کی، کوئی نیند سے جلدی جاگا، کسی نے میٹس کی پرابلم کو سہا، کسی نے کچھ برداشت کیا، کسی نے گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کو برداشت کیا، کسی نے بچوں کی طرف سے کیا. تو وہ سب پرابلمس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. میں اور آپ نہیں جان سکتے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو جس نے جتنا جتنا سیکریفائس کیا ہے اس کلاس کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین سے بہترین آپ کو انشاءاللہ اجر عطا فرمانے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کہاں پہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے، پھر جہاں پر ان کو وہ محفل ملتی ہے وہ وہاں پر آ کے ریسائٹ کر جاتے ہیں، وہاں پہ رک جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ ایک حلقہ بنا لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، اور وہ حلقہ بنتے 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 زمین سے لے کر اوپر تک چلا جاتا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، اور اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان بندوں میروں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی جنت نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت دی. کیا انہوں نے آپ کی میری جہنم دیکھی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی. تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں، کیونکہ وہ جہنم سے بھی ہم معافی مانگ رہے ہیں نا اللہ سے بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے ان سے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک شخص تھا جو کہ نیت سے نہیں آیا تھا پڑھنے، وہ ایسے پاسر بائے تھا، اس کو ذرا سا شوق تھا کہ چلو میں دیکھوں تو صحیح کلاس میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. جس ذات کی اتنی رحمت ہے، جس ذات کا اتنا کرم ہے، جو اتنا جنرس ہے، جو اتنا دینے والا ہے، تو کیا ہمارے اوپر اتنی بھی ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کا کلام پڑھیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح، غور تو کریں، اس پر کچھ تو وقت لگائیں، کچھ تو کوشش کریں اس کے لیے. ٹھیک ہے. چلیے جی، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو کچھ احادیث بتائیں تاکہ آپ لوگ سب موٹیویٹڈ رہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اور اس کے اگینسٹ جو انشاءاللہ ہم سب کو اتنے سارے ریوارڈز ملنے والے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ موٹیویٹڈ رہیں. کیونکہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو موٹیویٹڈ رکھتی ہیں، ایک پین کا ایموشن ہوتا ہے، ایک پلیئر ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں بھی آپ کو ان کا کمبینیشن ملے گا، جہاں پر آپ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، ساتھ ہی جہنم سے ڈرایا بھی گیا ہے. کچھ کیونکہ ہر انسان مختلف ہے نا، کچھ پازیٹیوٹی کے تھرو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، مختلف ہے نا سب انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر کون ہماری سائیکالوجی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جیسا کہ میں نے آپ کلاس کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس کچھ نہ کچھ نوٹس ضرور بناتے رہیں. جو آج ہم پڑھیں گے سیکھیں گے اس کی چھوٹی سی سمری اپنے گھر میں جا کے ضرور اپنے گھر والوں سے شیئر کریں گے تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ریگولرلی 30 ڈیز اپنی کلاس پہ آتے رہیں. مٹیریل میرے پاس اتنا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں آپ کو سال بھی بلا سکتی ہوں اپنے پاس الحمدللہ. تو آپ اب اندازہ لگائیں کہ یہ صرف ایک سورہ کی میں بات کر رہی ہوں. ابھی ہم نے اس کو گرامیٹیکلی انالائز نہیں کیا, اس میں نے تھوڑا بہت کیا ہے وہ بھی میں چھوڑتی گئی ہوں کہ اس طرح تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سورہ الکہف کی امپورٹنس. کہف کیا ہوتے ہیں جی؟ کہف غار کو کہتے ہیں, کیف کو کہتے ہیں عربی میں. غار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, عربی میں غار کا ورڈ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک وہ غار جو آگے سے تو کھلا ہو, ٹھیک ہے, اور اندر سے ٹائٹ ہو, اس کو غار کہتے ہیں. جو کھلا ہو تھرو آؤٹ اس کو کہف کہتے ہیں. تو یہ جو جن کی سٹوری ہم پڑھیں گے آگے, یہ ایک کہف یعنی اوپن غار کے اندر انہوں نے بنا لی تھی. ٹھیک ہے, اور اب آپ کو کچھ ٹرمینالوجیز بار بار سننے کو ملیں گی. میں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی انفارم کر دوں, کچھ ورڈز آپ کو انگلش میں سننے کو ملیں گے. دراصل ہمارے ساتھ کچھ بچے, کچھ ساتھی یا کچھ ینگسٹرز بھی ہیں جن کے لیے تھرلی اردو سمجھنا تھوڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے تھوڑی سی کلاس ہماری بائی لینگویج بھی چلے. کچھ ٹرمینالوجیز, کچھ آپ کو ببلیکل ریفرنسز بھی ملیں گے اس کے اندر, بائبل میں سے بھی کچھ ریفرنسز انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور ڈیفینیٹلی قرآن مجید کا تو وہ اللہ کا کلام ہے, اور ریفرنس جو ہے اور ہمارا اکتفا جو ہے وہ اسی پر ہی چلے گا. ٹھیک ہے, کہ ٹرسٹ تو ہم اس پر ہی کریں گے, مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے اسکرپچرز میں, دوسری کتابوں میں اس سٹوری کے بارے میں کیا کیا کچھ ہمیں بتایا. ٹھیک ہو گیا. سورہ کہف جو ہے یہ مکی سورہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 8 سے 10 سال کے بعد کے درمیان میں نازل ہوئی تھی. اس کی ٹوٹل آیات 110 ہیں. اس کے کلمات 1577 ہیں, اور اس کے حروف 6360 ہیں. ٹھیک ہے جی, اور 9 نمبر آیت جو ہے اس کے اندر لفظ کہف جو ہے وہ استعمال ہوا. اور اس سورہ کا نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ٹھیک ہے, اچھا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ الکہف جو ہے اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ہو رہا ہے الحمدللہ ہی, کہ سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو حمد کا لفظ ہے یہ تعریفی کلمہ ہے. ٹھیک ہے, اب ایک لفظ ہوتا ہے حمد اور ساتھ ایک ہوتا ہے مدح. ہم صرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں شکر بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شکر ایمبیڈڈ ہوتا ہے اس کے اندر. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اردو انگلش دونوں ذرا آپ کو لے کے چلنے پڑیں گے ورڈز. اچھا, مدح میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ تو اس نے دیا ہمیں. وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مدبر ہے. دنیا میں کوئی کام اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. میری زندگی میں کوئی اچھا کام یا نقصان یا برا کام کسی کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر ہم اس حدیث کو انٹرنلائز کر لیں گے اور اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں گے تو آپ بلیو کیجئے ہمارے 90% پرابلمز حل ہو جائیں گے. وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان اگر اکٹھے ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو, اور دنیا کے تمام انسان اکٹھے ہو جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اور وہ تمہیں پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان بالقدر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے اس پر ہمارا ایمان. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ الکہف کے اندر ہمیں جو ہمارے بیسک پلرز آف اسلام ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ریوائز اور سولیڈیفائی ہو جائیں گے, اسٹرینتھ آ جائے گی ان کے اندر, جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان باللہ ہی ہے اور پھر ایمان بالقدر. ورنہ عموماً مجھے نظر لگ گئی, میرے پہ جادو ہو گیا, دیکھا فلاں ہمارے گھر سے گزر گئی تھی نا, ہو گیا نا کام خراب. ہم عموماً ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں. اپنی انرجیز, اپنا آپ, اپنی صحت ہم ان چیزوں میں کھلائی جاتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچائی جاتے ہیں.
اللہ کے ہاں بھی گنہگار ہوتے ہیں, ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے ہم سب کا. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر بندہ نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ نہیں خسارے میں. کون؟ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ نیک اعمال کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز آل آف اس آر ویسٹنگ آور ٹائمس. ہم سب نقصان میں. اب ہم سب نے لسٹ بنانی ہے ان چیزوں کی اپنی اپنی زندگیوں میں کہ کن کن چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتی ہوں. جب مجھے قرآن کی کلاس کے لیے کہا جاتا ہے تو میں مصروف ہو جاتی ہوں, ورنہ گوسپس کے لیے میرے پاس ٹائم ہے, نیٹ فلکس کے لیے میرے پاس ٹائم ہے. میں نیٹ فلکس کا اس لیے بھی نام لے رہی ہوں کہ بہت سے ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہیں. ٹی وی کے لیے میرے پاس ٹائم ہے, فیس بک کے لیے میرے پاس ٹائم ہے, انکلوسیو می ایون. یوٹیوب کے لیے میرے پاس ٹائم ہے, قرآن کی کلاس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نہ میں آن لائن پڑھ سکتی ہوں, نہ میں آن سائٹ پڑھ سکتی ہوں. تو میں کیا کر رہی ہوں؟ صحابہ کرام کے پاس بھی یہی 24 آورس تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی 24 آورس تھے, ائمہ کرام کے پاس بھی یہی 24 آورس تھے, ہمارے تمام اسکالرس کے پاس یہی 24 آورس ہیں. چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تو اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ تو بہت خاص اللہ کی مائیت تھی, چلیں ٹھیک ہے, ان کا تو اور حساب ہے. پریزنٹ دور میں بھی تو علماء کرام ہیں, کتنا کتنا کام کر رہے ہیں, کتنی کتنی محنت کرتے ہیں. میں تو بہت انسپریشن لیتی ہوں ڈاکٹر پرتاش سے. ایٹ دا ایج آف 60+, صبح وہ ایک شہر میں ماشاء اللہ درس دے رہی ہیں, دوپہر وہ دوسرے شہر میں درس دے رہی ہیں, شام وہ کہیں اور پہنچی ہوئی ہیں, الحمدللہ. اور یہ ایکچولی یہ ہوتی ہے بابرکت زندگی. کہنے کو وہی 24 آورس ہیں, مگر ان 24 آورس کا پروڈکٹیو یوز انہوں نے کیسے کیا, یہ چیز امپورٹنٹ ہے ہم سب کے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کا پروڈکٹیو یوز کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اب سورہ الکہف کے بارے میں جو ایک بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں, پر ایک جو حدیث آتی ہے جو کہ جس کے راوی جو ہیں وہ برا بن عازب ہیں, اور اسید بن عزیر فرماتے ہیں کہ وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے سورہ الکہف کی, تو پاس ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, اور کیا ہوا کہ وہ بدکنے لگ گیا, اور انہوں نے کیا فیل کیا کہ ایک بادل ہے جو کہ نیچے کو آ رہا ہے. وہ کرتے گئے اور وہ نیچے کو آتا رہا, اور وہ تھوڑا سا گھبرا گئے. انہوں نے اس کی رجسٹریشن چھوڑ دی. نیکسٹ ڈے مارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے معاملہ یہ ماجرا بیان کیا اور ان سے پوچھا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی تلاوت کرتے رہتے تو تم فرشتوں کو دیکھتے, کیونکہ وہ جو سکینت ان پر اتر رہی تھی وہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ تو کبھی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی, ہمیں تو کوئی فرشتے نہیں ملنے آتے, ہمیں تو کبھی ایسی فیلنگ نہیں آتی, ہمیں تو وہ ٹھنڈک فیل نہیں ہوتی, ہمارے کانوں میں تو وہ آوازیں نہیں آتی جو ایسے لوگوں کو آتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح سے یہ نازل ہوا, یعنی اس کو اس کی تجوید کے ساتھ, اس کو اس کے قواعد کے ساتھ, اس کو مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. پھر آپ دیکھو کہ کیسے فرشتے نہیں آتے آپ کی مدد کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کام کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس جویریہ جاوید موجود ہیں. انشاءاللہ یہ ہمیں تجوید کی 10 منٹوں کے اندر, بہت تھوڑا سا ٹائم ہے مگر کچھ ہمیں امپورٹنس بھی بتائیں گی, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ ہم تجوید کے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو یاد کریں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایسے پڑھتے ہیں. یہی اسپیڈ ہوتی ہے نا ایک ایوریج ہم سب کی, ایسی ہی اسپیڈ ہوتی ہے. کیسے اتریں گے فرشتے؟ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا؟ ہم نے تو حق ہی ادا نہیں کیا الفاظ کا. آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, میں تیز تیز بولتی چلی جاؤں, آپ کی کیا ہوگی؟ اس کی تو ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر جو اللہ کا کلام ہے جس میں شد مد ایسے نہیں ڈال گئی, اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے پیچھے امپورٹنس ہے. گرامیٹیکلی جب آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ اسی لیے کسی کے اوپر شاد آئی ہے کیونکہ اس میں سٹریس ڈالا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات, تو اس پہ تم بھی سٹریس ڈالو. مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے 10 منٹ میں ہم پورا پارا پڑھ لیتے ہیں. پریکٹیکلی پاسبل ہے جویریہ؟ پلیز بتائیں. ٹھیک ہے نا, تو ہم سب کوشش کریں کہ, کیونکہ دیکھیں حق ادا ہو نہیں سکتا, یہ ایک ہول ہے سمجھیں. قرآن مجید کے جو 5 حقوق ہیں نا ان میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ ہم اس کا تلفظ سیکھیں. اور آپ بلیو کیجئے, کچھ خواتین کے یہ سوالوں کو, جی اب تو ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے, اب ہم کیا کریں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے, 70 ایئرس کی خاتون نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر لی.
اس سے بڑا معجزہ ہے کوئی؟ تو اب ہمارے پاس میرا خیال ہے 70 کا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہوگا بھی تو وہ چھپا لے گا، ایسا ہی ہے نا، ہم چھپا لیں گے ایگزیکٹلی۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر ایک اور بات جو کہ مجھے، میں بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو سیلف پٹی کا ہم خواتین شکار ہو جاتی ہیں، ہائے اب کیسے یاد کروں، پھر یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت ہی 40 سال کی عمر میں ملی ہے، تو دیٹ شوز کہ جب آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں تو آپ رشد اور ہدایت کی ہائٹ پر ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو چھوٹی ایج میں قرآن مجید کا علم دے دیا تو ویل اینڈ گڈ، ویلکم۔ اگر تھوڑا سا لیٹ بھی مل گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت اسی ایج میں ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مینٹلی اینڈ فزیکلی وی آر کیپیبل فار دیٹ۔ تو کبھی بھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو، اس چیز کو ٹائم دیں۔ دیکھیں ہم ہر چیز پہ محنت کرتے ہیں، کوکنگ پہ، شاپنگ پہ، بچوں پہ، گھر پہ کتنی محنت کرتے ہیں، ادھر ڈسٹنگ ادھر صفائی، یہ فرنیچر چینج کر دو، یہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا، اس کو ادھر رکھ دو، کرتے ہیں نا، سب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ اور غلطی نہیں ہے۔ مگر جب ہم بہت اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں، جب جو ڈیو ٹائم ہمیں اس پہ دینا ہوتا ہے وہ ہم اس کو نہیں دیتے، تو پھر فرشتے بھی ہمارے ہلکا نہیں کریں گے، پھر ہمارے اوپر سکینت نہیں اترتی۔ کتنا قرآن پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سکینت وہاں پر آئے گی، سکون ادھر آئے گا، رحمتیں اور فرشتوں کی معیت وہاں پر آئے گی جہاں پر اس کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح ہی جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے اور قرآن مجید کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سکینت کو ضرور نازل فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کو ہر جمعے پڑھا کرو، کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان آپ کو نور مل جاتا ہے۔ نور کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ گائیڈنس، اللہ کی طرف سے ہیلپ، روشنی، ہدایت۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اس کو عام لائٹ کی طرح نہ ہم لیں آپ، اور اس کو عام لائٹ کی طرح بھی اگر ہم لے لیں تو فار ایگزامپل جب ایک پچ ڈارک جگہ ہوتی ہے، ابھی امیجن کریں نا، آپ تو ہم نہیں امیجن شاید کر سکتے کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس یو پی ایس ہیں، ٹارچز ہیں، اور کچھ نہیں تو موبائل کی لائٹ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے بالکل پچ اندھیرا ہو جائے اور اس میں معمولی سی بھی روشنی ہونا، ہر چیز کلیئر آنے لگ جاتی۔ تو اسی طرح کی جب ہم ایک جمعے اس کو پڑھیں گے تو اگلے جمعے تک دین کی محبت، دین کی سمجھ، دین کی انڈرسٹینڈنگ، رشد و ہدایت، حکمت کے موتی ہم سمیٹنے والے بن جائیں، کیونکہ قرآن مجید روز پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن مجید روز غور و فکر کرنے کی کتاب ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب فجر کی نماز ادا کرتے تھے تو مسجد میں ہی ایک حلقہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ ایک سرکل جیسے الحمدللہ ہم آج سب بیٹھے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے خواب پوچھتے، آپ ان کی تعبیر بتاتے، کبھی کوئی آیت کی ڈسکشن ہوتی، کبھی کسی مسئلے پہ بات ہوتی، کبھی فقہ کا اصول سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے صحابہ کرام کا اور اس کے بعد سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا، پھر تابعین بھی ایسے کرتے تھے، توبہ تابعین بھی ایسے کرتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کا اتنا علم، اتنی ڈیپتھ کہاں سے آئی؟ انہیں سے آئی ہے، یہ سب ان کی دن رات کی محنتیں ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، انہوں نے دن رات لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں میں جب پڑھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ ائمہ کرام کیا کرتے تھے۔ امام ابن القیم ایک رات میں 18 دفعہ سو کے اٹھتے تھے، 18 ٹائمز اٹھتے تھے، اپنا دیا آن کرتے تھے اور جو بھی انہیں پوائنٹ آتا تھا وہ لکھتے تھے۔ اور ہمیں کوئی ایک دفعہ اٹھا کے تو دیکھے، سارا دن مجھے تو ہیڈک نہ گئی تو مجھے تو میرا تو موڈ سوئنگز نہیں جا رہے، ہائے مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کرتی ہوں، وی آر لیڈیز، وی ڈو لائک دیٹ۔ خواتین جو ہے نا ہم کمزور ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہے ایکچوئل ہیروز جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہمارے ہیروز کیا ہیں آج کل کے بچوں کے؟ سیلیبریٹیز، اسپورٹس والے، ٹی وی والے، فلموں والے، گانوں والے، یہ سیلیبریٹیز ہیں جو کہ ہمیں جانتے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں کی اور روکتے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ایک گھنٹہ بھی نہیں ہم پڑھ سکتے قرآن، ہم اتنا سا ٹائم بھی نہیں دے سکتے دین کو۔ تو کوشش کریں قرآن کو اس کا حق ادا کر دیں تاکہ وہ بھی آپ کے آگے جو ہے اپنے عجائبات کو کھولے۔ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر جتنا ڈیپ ڈاؤن چلتے چلے جائیں گے
اتنے زیادہ خوبصورت موتی آپ جمع کرتے چلے جائیں. ہمارے لیے یہ گائیڈنس ہے، روشنی ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے. اور کفر کے اندھیرے مٹائے گا. جب ایک ویک سے دوسرے ویک میں ہمارے پاس نور ہوگا تو کفر، گمراہی، جہالت، یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. اور کبھی بھی اپنے آپ کو ایج باؤنڈ نہ کریں، جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی. جو بھی کوئی بات آپ کو پتہ چلی، آپ جس ایج کے حصے میں بھی ہیں کوئی بات نہیں، اس کو ویلکم کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں. نہیں پتا تھی کوئی بات نہیں، آج پتہ لگ گئی، نو پرابلم، اٹس اوکے. پڑھنے کی کوئی ایج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تمام کنفیوژنز جو ہیں ہماری اس سے دور ہو جائیں گی. پھر ابتدائی 10 آیات جو ہیں اس کا حفظ کرنا جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچائے گا ہمیں، ٹھیک ہے. سنن نبی داؤد، مسند احمد اور صحیح مسلم میں یہ تمام چیزیں مینشن ہیں. دجال کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے جب اس کا ذکر آئے گا. تو قیامت کے قریب یہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو کہ سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع کی 10 آیات، اور کچھ میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد کی 10 آیات، ٹھیک ہے. ان کو حفظ کیا جائے. پھر صحیح قرات سے پڑھیں گے، حروف کی ادائیگی کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر کیا ہوگا جب ہم اس کا حفظ کریں گے نا انشاءاللہ یہاں پر بھی، تو پھر ہم ان کو اپنی نمازوں میں ریوائز کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر وہ انشاءاللہ ہماری انٹرنلائز ہو جائیں گی اور پھر ہمیں پکی یاد ہو جائیں گی. اس کو میں آپ کو ایک ٹپ بھی بتا دیا یاد رکھنے کا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، جو لوگ پریشانی میں، ڈپریشن میں، اینزائٹی میں اور کسی بھی قسم کی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے، 90% جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ شیطان کی طرف سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. 90%. کچھ میں میڈیکل کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن مجید کو پڑھیں، سورہ الکہف کو پڑھیں، آپ کے تمام مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس سے زائل ہو جاتے ہیں. جس میں سب سے زیادہ جو ہر دوسرا بندہ آج کل کلیم کرتا ہے، جی میں ڈپریشن کا شکار ہوں، میں اینزائٹی کا شکار ہوں، مجھے پینک اٹیکس ہوتے ہیں، میں تو میڈیسن لے رہی ہوں، میں تو تھراپی پہ جاتی ہوں. یہ عموماً عام یہ بات آپ کو سننے میں آتی. ٹھیک ہو گیا. تو کیا کریں گے، اس کو انشاءاللہ اس کے تلفظ کی کریکشن ہم کروائیں گے انشاءاللہ جبیریہ سے. وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کریں گی تاکہ ہم جب اس کو پڑھیں تو پھر اسی طرح ہی ہمارے اوپر بھی سکینت نازل ہو جیسے ان صحابی پر ہوئی تھی. انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. جس میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں مدح میں یہ ہوتا ہے کہ صرف تعریف کی جاتی ہے، جبکہ حمد میں شکر اینڈ تعریف دونوں مکسڈ اپ ہوتی ہیں. ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. کچھ بھی نہ کریں، صرف ایک نعمت پہ غور کریں، سانس لینے کی نعمت پر. سب نعمتیں پیچھے کر دیتے ہیں، ابھی صرف ہم سانس لینے کی نعمت پر غور کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہے پیچھے جب کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور بہت سے پیشنٹس ایسے تھے جن کو آکسیجن سلنڈر لگ رہے تھے. کتنے کا تھا ایک سلنڈر؟ ایک دن میں اس کی کیا کاسٹ آتی تھی؟ اگر وہ پیشنٹ 5 دن چلا ان آکسیجن سلنڈرز پر تو اس کی کیا کاسٹ آئی؟ اگر وہ مہینہ چلا تو کیا کاسٹ آئی تھی؟ اور ایسے پیشنٹس جو وینٹیلیٹرز پر ہوتے ہیں اور وہ مہینوں کے حساب سے وینٹیلیٹرز پہ چلے جاتے ہیں تو اس کی کیا کاسٹ آتی ہے؟ ہم کتنا پے کریں اللہ کو؟ آر وی پیئنگ اینی تھنگ؟ نتھنگ. صرف ابھی ہم نے ایک نعمت پر غور کیا. اب دل تو یہ کرتا ہے نا کہ بندہ ساری نعمتوں کو دیکھے، اور صرف سانس لینا ہی نہیں، ایگزیل بھی جو ہم کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت سی تھراپیز ہمیں یہ بتاتی ہیں، سائنٹیفک بات بھی میں آپ سے بہت زیادہ کروں گی کیونکہ ہم سائنس سے زیادہ مروب ہوتے ہیں نا ایز کمپیئر ٹو جو حدیث میں بتا دیا جاتا ہے. انفارچونیٹ ہے، مگر یہ کہ سائنس تو اب پروف کر رہی ہے. 1400 سال پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں سب باتیں. ٹھیک ہے. بہت سے ہماری بیماریاں انہیل اچھے طریقے سے کرنے اور ایکزیل کرنے میں ہی رفع دفع ہو جاتی ہیں. جیسے اس میں ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، جن کو انزائٹی کا ایشوز ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کھلی ہوا میں چلے جائیں، صرف 10 دفعہ آپ لمبے لمبے سانس لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور واقعی آپ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی صرف ایک بات کو ہم دیکھ رہے ہیں، زیادہ نعمتوں کی بات ہم نہیں کر رہے. صرف آج آپ نے جا کر سانس لینا، انہیل اور ایکزیل پہ غور کرنا ہے. اگر میں آپ کو کہہ دوں نا آپ نے کاؤنٹ کر کے آنا تو کل پھر کوئی بھی نہیں آئے گا کلاس میں. کاؤنٹ کرتے رہ جائیں گے.
काउंटलेस. इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ कर रहे हैं. खाना पीना, कपड़ा, औलाद, माल, घर, पोजीशन, पोस्ट, चलना फिरना, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंटरनल ऑर्गन्स. अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करें वो तो कम है. ये तो हमने मटीरियल चीजों का शुक्रिया अदा किया है, वो भी हक कोई भी नहीं अदा किया. और आप बार बार मेरे मुंह से ये बात सुनेंगे, हक नहीं अदा हुआ, और बाकी नहीं हम कर सकते, नहीं कर सकते. अब यहाँ पर जिस चीज का शुक्र है ना, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ उस जात के लिए है, अनज़ला, जिसने नाजिल किया, अला, ऊपर, अब्दी ही, अपने बंदे पर, अल किताब, क्या चीज? किताब. कौन सी किताब? कुरान मजीद. तो यहाँ पर हम इस नेमत का शुक्र अदा करें. तमाम नेमतें एक तरफ है और कुरान मजीद की नेमत एक तरफ. क्यों? क्योंकि ये हमें दुनिया में भी रहने का तरीका सिखा रही है, दुनिया में भी वक्त गुजारने का तरीका सिखा रही है, और आखिरत में भी ये हमारा साथी होगी. हम पढ़ते हैं ना कि कब्र के अजाब से बचाने वाला होगा. कुरान मजीद जो है वो सिफारिशी बनकर आ जाएगा. जब कब्र में डाला जाएगा तो क्या होगा कि, और फिर क्या होगा, जब क़यामत का मंजर जब हम पढ़ते हैं तो तमाम चीजें जो हैं वो मुतशक्किल हो जाएंगी, यानी पर्सोनिफाइड हो जाएंगी, शक्लें बन जाएंगी. तो वो एक इंसान की शक्ल में आएगा और बंदे को अल्लाह के अजाब से छुड़ाने वाला होगा, उसकी सिफारिश करने वाला होगा. तो इस पर वक्त लगाएं, इसमें जल्दी ना करें. हम कर जाते हैं, शैतान का ये वार है हमारे ऊपर, जल्दी करो फलाना काम भी करना है, जल्दी करो, बस फटाफट करो, खत्म करो. कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला को जो चीज पसंद है ना, वो क्वालिटी है. हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम ये है कि जो चीज मुस्तकिल कीजिए मगर चाहे थोड़ी हो, पर अल्लाह को वो सबसे ज्यादा पसंद आती है. एज कम्पेयर टू दिस, हम क्या करते हैं, एक दिन तो बहुत ज्यादा कर लिया, अगले दिन जीरो. हफ्ता पढ़ लिया, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, फिर जीरो. अब जैसे आने वाले रमजान के दिन है, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका ईमान का लेवल भी बेहतर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है. और एक और बात भी याद रखें, हम सब ईमान के लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, ये प्रीटी नेचुरल है. सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जब हम आपके पास बैठे होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल और होता है, और जब हम बाहर दुनिया के कामों में लग जाते हैं, दुनियादारी में, शॉपिंग में, बीवी में, बच्चों में, तो हमारे ईमान का लेवल और होता है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ऐसा होगा, अगर तुम्हारा इधर भी ईमान का लेवल वो होता और उधर भी वो होता, तो फिर तो फरिश्ते तुम्हारे साथ चलते फिरते. इंसान और फरिश्ते में यही तो फर्क है. मगर क्या करता है इंसान? बैलेंस लेके चलता है, बैलेंस लेके चलता है. जहां पर उसको फैमिली को जरूरत है वो उसको टाइम देगा, जहां उनका हक है वो भी अदा करेगा. जहां पर दीन को आपकी जरूरत पड़ गई है, अब कुरान मजीद पढ़ने का, समझने का टाइम है, फिर उसके लिए सारी चीजें पीछे हो जाएगी. और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में बहुत प्रैक्टिस करके देखा. अक्सर ये शैतान, मेरे लास्ट ईयर मेरी बेटी ने O2 के फाइनल पेपर्स दिए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने पढ़ाने के साथ ऐसी जुड़ी हुई थी कि मैं अपना पर्सनल आपको इसलिए वाक्य बता रही हूँ कि इंसान एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता. तो मुझे बार बार ये एक गिल्ट आना ना कि अच्छा उसके पेपर है तो मैं अपना पढ़ा रही हूँ, अपना पढ़ रही हूँ, मैं बस टाइम ही नहीं उसे देखने का, क्या होगा क्या होगा. सब कुछ ठीक हो गया, आप यकीन मानिए. अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे बेहतरीन नताइज भी दिए और मेरा काम भी हो गया. अब ये मैंने आपको क्यों बताया है? इसलिए कि ये शैतान, जब आप कुरान की क्लास में आएंगे ना, तो शैतान आपको ये सुझाएगा, लो जी क्या जरूरत है इतनी दूर चल के जा रही हो. जैसे कुछ हमारे साथी दूर से भी आते हैं हमारे पास, आप इतनी दूर क्यों चल के जा रही हैं, घर बैठ के सुन ले. जमात पे अल्लाह का हाथ होता है, सकीनत उतरती है, अभी हमने पढ़ा है. अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से इंसान जो है वो इनको इंटरनलाइज कर लेता है. ठीक है. अच्छा, तो आज आपका होमवर्क भी मिल गया आपको. आज आपने इंटरनली जाके सोचना है कि कौन कौन सी नेमतें हैं मेरे पास अल्लाह की. फिर उसका आपको फायदा होगा. क्या फायदा होगा? ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम. जब आप नेमतों को रिकॉल करेंगे तो आप शुक्र अदा करने वाले बने. जब आप शुक्र करेंगे तो आपकी नेमतें ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी. क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको मैं रोज रिकॉल करती हूँ अपने लिए भी, और मेरा ख्याल है हम हर क्लास में ये डिस्कस करते हैं कि औरतों की कसरत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में देखी है. क्यों? अंसार की खवातीन को तो परेशानी लग गई. क्यों? ऐसी क्या बात की है औरतों ने? क्यों? कि वो नाशुक्री होती है अपने शौहरों. शुक्र अदा करें, जो है उस पर फोकस करें, जो है उस पर फोकस करें. जो नहीं है ना,
اس پہ یا تو صبر کر لیں، یا تو کوئی بہت بڑی بات ہے تو پھر اس کا کوئی اور رستہ دیکھیں، مگر ناشکری سے ہم سب بچیں میرے سمیت. وی ڈیسپریٹلی نیڈ اٹ. کیوں ہماری نعمتیں ملٹیپلائی نہیں ہوتی؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ اس لیے نہیں ہوتی. کیوں ہمارے ٹائم میں برکت نہیں ہے؟ کیوں ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے بچے قرآن اور نماز کی طرف نہیں آتے؟ کیونکہ شکر کرنا چھوڑ دیا. جتنا جتنا ایفرٹ کر رہے ہیں، جو جتنا جتنا کر رہا ہے، آپ دیکھیں اگر ایک فیملی یونٹ آپ کا اسٹرانگ ہے نا گھر کا، آپ دیکھیں گے آپ کے بچے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. جب پوری فیملی ایک رستے پہ ہوتی ہے نا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اس رستے کو فالو کر. ایک مشرق کی بات کرے گا، ایک مغرب کی بات کرے گا، کیسے چلیں گے آگے؟ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر جا کے اپنی تمام نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جس میں جو بدنی بھی آ رہی ہیں اور قرآن مجید کی نعمت کو، ٹھیک ہے، تو ان سب کو جب ہم ریکال کریں گے تو پھر الحمدللہ، پھر دن میں جو ہم اتنی اتنی تسبیحاں کر جاتے ہیں نا الحمدللہ، وہ ایسے نہیں ہوں گی، وہ پھر کانشیس ہو کے ہوں گی. تھوڑا کریں، اچھا کریں. اس کو اصول بنا لیں ہم سب اپنی زندگی کا. الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے، اس نے مجھے اتنا اتنا کچھ دیا ہے. یہاں پر بیٹھ کر میں نام بھی نہیں لے سکتی تمام چیزوں کے. کوئی میں کہہ رہی ہوں نا 1 سال کے لیے آپ لوگ گئے پھر میرے ساتھ ہی رہ کے ہم سب ہم کور اپ نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. آج سارا دن آپ نے جو بھی کام کرنا ہے گھر میں جا کے آپ نے سوچتے رہنا، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. یہ پھر آپ کو جب بائی دا اینڈ آف دا ڈے وین یو ول لائی ڈاؤن آن یور بیڈس، آپ لوگ کہیں گے اتنی نعمتیں میرے پاس تو میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی اس کے بارے میں. چلنا پھرنا، ایک ایک مسل کی ایکٹیویٹی، جو سائنس میں انٹرسٹڈ ہے وہ جا کے اپنی انیٹمی نکالیں. کیسے آپ کی باڈی کام کرتی ہے، ہارٹ آپ کا کیسے کام کر رہا ہے، برین کیسے ورک کر رہا ہے. خواتین چلتی ہارمونس پر ہیں، ہارمونس کیسے کام کر رہے ہیں میرے. ایک ہارمون ذرا اوپر نیچے ہو جاتا ہے جب مینوپاز ہم ایکسپیرینس کرتی ہیں، جو خواتین، کیا حال ہو جاتا ہے باڈی کا. اتنے سالوں تک جب سارے ہارمونس ٹھیک چل رہے تھے، اب ذرا نہیں ٹھیک چل رہے، کیا ہوا؟ ایکچولی ہمیں صحت کی قدر اس وقت آتی ہے جب کوئی ایلیمنٹ اس میں سے مسنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج جائیں گے جب ہم سب تو انشاءاللہ ہم ریکال کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی، اور پھر اس پر شکر گزار ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم سب. ٹھیک ہے، اللہ عبدی ہی، اپنے بندے پر. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو. اور یہاں پر ریفرنس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریفر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. پھر اور کیا کام کرتے ہیں ہم؟ ہمیں تمام جو دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں نا وہ الحمدللہ سے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کا سٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ. سورہ الانعام کا سٹارٹ بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ الکہف کا سٹارٹ بھی الحمدللہ سے ہوا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ٹھیک ہے، پھر جب کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر. بنعمتی الذی تتم الصالحات، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تیرا شکر. اچھا، اس میں بھی بہتری ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اب ہوتا ہے جی ہمیں بخار آ گیا، چھوٹی سی ایگزامپل ہے، بخار آ گیا، ٹیمپریچر. اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن کچھ امراض کی، بیماریوں کی بخار کے تھرو ہوتی ہے وہ کسی دوائی سے نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں لے دھنا دھن پیناڈول اور اینٹی بایوٹک کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہوں گی. وہ فرسٹ اپنا ٹرسٹ اس پر رکھے جو اللہ تعالیٰ نے جس بھی حال میں آپ کو رکھا. اور ویسے بھی ہمیں کہا گیا بخار کو آپ نے برا بھی نہیں کہنا، آپ کے گناہوں کو تو زائل کرنے کا. آپ دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے بتائیے کہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ علی کل حال. تو ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اور بظاہر نہیں بھی نظر آ رہی ہے نا کوئی چیز، اس میں در پردہ کوئی آسانی ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، فی الحال ہمیں نہیں پتا چل رہا. اس لیے کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعظیم، اس کی محبت دل میں رکھتے ہوئے. پھر کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر غور کریں.
اس کی صفات پر غور کریں تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی. خود بخود اللہ کا جو ہے کنیکشن، ہمارا کنیکشن، کیونکہ ہماری میجورٹی یوتھ بھی اور ہم بھی سول ڈسکنیکشن کا شکار ہیں. سول ڈسکنیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں چلیں. ایک گریٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس کالجز اور یونیورسٹیز کے ایسے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ بلیونگ ان اینی گاڈ، دے آر ناٹ بلیونگ ان اینی گاڈ. کیوں؟ سول ڈسکنیکشن کا شکار ہے. ہمارے بچے ہیں نا، وہ ہمارے بچوں میں سے ہی ہے نا. کیا نسل ہم نے پروان چڑھائی ہے. اسی آیت میں ہمیں یہ چیز آگے کلیئر کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے پر جو کتاب اتاری ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نو ڈسکرپنسی، کوئی شک نہیں. سورہ بقرہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں نا، لا ریب فی. سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کیونکہ جب ہم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں تو شکوک و شبہات ہمیں عمل سے روک دیتے ہیں. ہم نے اس میں ایک بات پڑھ لی، اب اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں. آپ سے وسلم کو دیکھا ہے؟ اس کو دیکھا ہے؟ جنت دوزخ دیکھی؟ فرشتوں سے ملے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا، سورہ الکہف کے تھرو ہمارا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ایمبیگوس نہیں ہے. ہماری عقل میں آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں. قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس سورہ کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. نہ آنکھوں سے نظر آئے گا کوئی آپ کو ٹیڑھ اس میں، اور نہ ہی آپ کو اس کے اندر کوئی ٹیڑھ ایسا نظر آئے گا جو کہ اس کو پڑھ کے آپ کے اندر کوئی ڈسکرپنسی ہو. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کتاب کے اندر. جب ہم یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے احکامات کو اپنے اندر ایبزارب کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایواجن کے اندر شک کی نفی کی گئی ہے. اور جو ایواجن کے اندر دو آئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تنوین آئی ہے، یہ بھی کس لیے آئی ہے؟ سٹریس کے لیے آئی ہے. کہ بالکل بھی کوئی اس میں شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عبد کا ایک اور مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو انسانوں کا ہائیسٹ مقام ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، ہائیسٹ مقام انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کلوزسٹ، سب سے ہائیسٹ. ٹھیک ہے، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو مانتا چلا جائے گا وہ عبد کی کیٹیگری میں فال کرتا جائے گا. وہ اللہ کا بندہ بنتا چلا، مانتے چلے جائیں گے، بندہ بنتے چلے جائیں گے. مانتے جتنا جتنا ڈس ایگری کریں گے اتنا اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، جتنا جتنا مانتے جائیں گے اتنا اتنا قریب ہوتے جائیں گے. تو اس کتاب میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے عاجز بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے، اعلیٰ عبدہ، اس کے بندے بن جاؤ. اب کتاب تو بہت پڑھتے ہیں لوگ، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، سائنٹسٹ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو عبد نہیں بن سکے، وہ نہیں عبد بن سکتے. وہ اس کو صرف نالج اور انفارمیشن کے لیے لیتے ہیں. ہمارا الحمدللہ لیول اس سے اوپر ہے. ہم عبد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹرائیو کریں، وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اچیو کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ہماری کوشش پہ ہے. یہ بات ہم سب یاد رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سے رزلٹ نہیں مانگے الا ما سعی، جو تم نے کوشش کی، جتنی تم نے ایفرٹ کی. تو ہم میں سے ہر ایک نے ایفرٹ کرنی ہے کہ ہمیں کتنی کتنی توفیق ملی اس کو سمجھنے کی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایوجن میں تنوین اس لیے آئی ہے کہ اس قرآن میں ذرا سا بھی کوئی شک نہیں ہے، جس کو 0.000% 1% بھی نہیں، کوئی شک نہیں. بالکل اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں. میری سوچ میں، کردار میں، عمل میں کمی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں. کیوں؟ میرے اندر، ہم سب کے اندر دنیا کی محبت ہے. ہم اپنے مروب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بچوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی ہم معاشرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی رشتے داروں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کی بات ماننے لگ جاتے ہیں. ہمارے اندر کمیاں ہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں. اٹس اے پرفیکٹ لٹریچر. دنیا میں
ابھی کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو کہ اتنی کوانٹٹی میں پڑھی جاتی ہو اور اتنی کوانٹٹی میں اس کے حفاظ ہو. آپ نے کبھی سنا ہے بائبل کا حافظ؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. آپ نے سنا ہے یہ ہندو اسکرپچرز کا حافظ؟ نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا. سب سے زیادہ بائبل کے بعد شیکسپیئر پڑھا جاتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ، ون آف مائی فیوریٹ. اس کا بھی حافظ کوئی نہیں ہے. ہم بھی کیا کرتے تھے جب ماسٹرز کر رہے تھے تو کچھ اس کی سلیلوکیز لکھ کے بڑے خوش ہو جاتے تھے، تھوڑی سی لکھ کے بس تسلی ہو جاتی تھی. تو یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ یہ پوری کی پوری لوگ اس کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں. بائی دا وے ایک اور کانسیپٹ ہم سب کا میں کلیئر کروں، ہمارا ٹائم ہو رہا ہے، 50 ہو گئے، کہ حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کا مفہوم بھی سمجھتا ہو، اس نے اس کو حفظ بھی کیا ہو، اور اس کو کم از کم 1000 احادیث بھی یاد ہو. سلف صالحین کے دور تک ایسے شخص کو حافظ قرآن کہا جاتا تھا. تو آج کل بس صرف جو رٹے کر کے کر دیتے ہیں اور ان کے عملوں میں کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ میرے پاس بہت لوگوں کے سوال آتے ہیں، نہیں جی آپ تو قرآن پڑھاتی ہیں، فلاں حافظ نے تو یہ کر دیا. اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تھا. ہم 50 منٹ سے الحمدللہ صرف ایک آیت پہ بات کر رہے ہیں، اور ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں حق ادا نہیں ہوا. ابھی بھی اتنے پوائنٹس ہیں اس کے اندر کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے چلیں. یہ میں آپ کو ڈیپتھ بتا رہی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ رٹ کے تو ہم بہترین انسان بن جائیں گے؟ یہ نہیں پاسبل. ابھی اس آیت کو انشاءاللہ ہم کل دوبارہ لے کے چلیں گے. اب 11:50 ہو گئے. اب 10 منٹس ہیں جو ہم متجوید کے رکھتے ہیں. نہیں تو ہماری آن لائن ساری ہے. آ جائیں. جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہیں. جی میں آپ کی تجوید ٹیچر زبیریہ جاوید. میں الحمدللہ آپ کو جو ہے حلیمہ آپا کے ساتھ جوائن کروں گی، اور اس کو ہم جو ہے وہ جیسا کہ حلیمہ آپا نے بتایا، ہم لوگ قرآن پاک کو حق ادا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، ہم اس کو اچھے طریقے سے جس طرح کے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دیکھیں کیفیت جو ہے نا قرآن پاک کے نزول کی، وہ آپ سب کو یقیناً علم ہوگا کہ کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو خود پڑھایا، ٹھیک ہے، اور وہی کیفیت کے جبرائیل امین جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، ٹھیک ہے. تو پڑھانے پہ کیا سب سے زیادہ چیز جو ہے اس پہ فوکس ہے، پڑھنے پہ، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، فوکس سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھنے پہ کرنا ہے، کہ ہم قرآن پاک کو اسی انداز سے پڑھیں جس انداز سے جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا. تو ہم نے سب سے زیادہ فوکس جو ہے اسی چیز پہ کرنا ہے. اور سب سے زیادہ وہی بات ہے کہ جس طرح سے ہم سب لوگ جو کہتے ہیں ان کے جس طرح قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، تو ان میں سے ایک حق جو ہے نا وہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو تلاوت جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے جس طرح قرآن پاک میں بھی آیا ہے ایک آیت میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر، یعنی کہ قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو ہم کیا کرتے ہیں، آپا نے بھی یہ بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کسی بھی آیت کو یا فرض کیا ہے الحمدللہ ہی کی آپا نے بات کی، ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو کتنا غور و فکر کرتے ہیں. کبھی کیا ہے غور و فکر کہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہی پڑھنے میں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں ہی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کم از کم اتنی بار ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ہی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور اس کے معنی پہ غور کر کے پڑھیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ ترتیل اس کو بہتر کرنے کی، اور ترتیل کا جو معنی ہے لغوی معنی بھی یہ گیا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اس کے وقوف کے ساتھ اور پورے مخارج کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور الحمدللہ ہی حضرت عائشہ کی ایک حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سورۃ فاتحہ جو پڑھا کرتے تھے، اتنا اس میں لمبی ترین سورت بن جاتی تھی، اتنا زیادہ اس میں
وقت کے احکامات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ پہلی 10 آیات جو ہیں ان کو ہم ترتیل اور تجوید کا معنی خوبصورت طریقے سے پڑھنا. تو ہم لوگ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کو ایسے مت پڑھو جیسے ردی کھجور کی طرح بکھری ہوئی ہوتی ہے یا ریت کی طرح بکھرے ہوئے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کے اتار چڑھاؤ کا, مدوں کا, اس کو ہم نے کس طرح سے اٹھانا ہے, اس کو ہم نے کس طرح سے خوبصورت طریقے سے لے کے چلنا ہے. جب ہم تاریخ صلاحات کو پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں تو ہم کیسا اچھا فیل کرتے ہیں, ایسے جیسے ہمارے اندر اتر جاتا ہے, ہمارے رونگٹے تک کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے, اس میں ایک تو معنی جو سب سے زیادہ مطلب ایک ہونا چاہیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو پتا ہو. جس طرح ابھی میں نے آپا سے ہی یہ بات جو ہے کہ الحمدللہ وہی کتنا زیادہ ہمارے اندر اترنے والی چیز ہے کہ ہم الحمدللہ کو ہی ہم ایک لفظ جو ہے ایک کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہی ہمارے اندر کتنی چیزیں جو ہیں ہمارے اندر سے باہر آتی ہیں, ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو جب ہم اس چیز کو سمجھ کے پڑھیں گے نا, اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے, تجوید سے پڑھیں گے, تو انشاءاللہ وہی بات ہے کہ سورۃ الکہف پڑھتے ہوئے جتنا صحابی تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سکینت نازل ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 آیات کو کم از کم ہم ابھی سٹارٹ تو دیں گے, انشاءاللہ کوشش بے اجر ہے. تو انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے کہ ہم ان 10 آیات کو بہترین طریقے سے ہم پڑھیں اور پھر اس کو حفظ کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سورۃ کہف جو ہم پڑھیں گے. اب مجھے خود یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس کے ڈیپتھ میں جانے کا, تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ یہ خوشی ہے کہ ہم لوگ ہر جمعے کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے ہی بس گزر جاتے ہیں, پوری فٹافٹ جلدی سے پڑھ لی اور گزر گئے. لیکن الحمدللہ اب ہمیں یہ موقع مل گیا, ہم لوگوں نے اس کو سیکھیں گے, اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو کل میں آپ کو اس کا فرسٹ جو لیسن ہے اس کو میں انشاءاللہ آپ کو ڈلیور کروں گی. فرسٹ آیت پڑھیں گے اور پھر اس کو حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی اب اس کلاس کو ہم ایڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی ہماری آن لائن